يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھروں میں پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، میری مائیں اور بہنیں، رب الجلال کا بے انتہا فضل و کرم ہے، اسی کا انعام و اکرام ہے، اسی کی نوازش ہے، اسی کی دین ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس نے مجھ کو اور آپ تمام سامعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس مقدس گھر میں دین کی بات کو سننے سنانے کے لیے، دین کی تعلیم دینے اور دلوانے کے لیے، اسلام کی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق بخشی، اور بے انتہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، بالخصوص اللہ کے اس کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر ہم سب سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے، پوری انسانیت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں مختلف قبیلوں میں، مختلف خاندانوں میں، مختلف کنبوں میں بانٹا ہے، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور یاد رکھو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو رب العالمین سے اس ہوئے زمین پر سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ رب العالمین جاننے والا ہے اور ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے۔ حضرات گرامی، اس آیت کریمہ کے اندر ہم کو جو سبق ملتا ہے، جو درس ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانیت اور پوری کی پوری انسانیت، میرے بھائیو، دراصل ایک کنبہ ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، اس لیے کہ یہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک کنبے سے کئی قبیلوں میں بانٹا، کئی خاندانوں میں بانٹا، کئی قبیلوں اور رشتہ داروں میں بانٹا، اور افراد قبیلہ اور افراد خاندان کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ تمہارے درمیان زندگی میں جو رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کو تمہیں نبھا کر چلنا پڑے گا۔ ہماری زندگی کے اندر ہماری جو رشتہ داری ہے، جس سے جتنی قریب رشتہ داری ہے، جتنی نزدیک ہے، رشتہ داری کے تقاضے بھی میرے بھائیوں اسی قدر عظیم ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، زندگی میں ہم سے جو رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کے تقاضے کو ہمیں لے کر چلنا پڑے گا۔ اور سورہ نساء کی ابتدائی آیات میں مالک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس نے ہم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، وخلق منها زوجها، اور اس ایک جوڑے سے یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جوڑا
السلام کی تخلیق کی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں جوڑوں سے، ان دونوں انسانوں سے یعنی آدم اور حوا علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مرد اور کئی عورتیں پیدا کی. اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اے اللہ کے بندو، ڈرو اللہ رب العالمین سے جس کا واسطہ دے کر آپس میں تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہو. والارحام، اور زندگی میں رشتہ داری کو توڑنے سے بچا کرو، زندگی میں رشتہ داری کو کاٹنے سے بچا کرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقینا رب العالمین نگران ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، سب کچھ رب العالمین دیکھ رہا ہے. حضرات گرامی، آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. ہر خطبہ نکاح میں ایک خطیب یا ایک قاضی اس آیت کریمہ کو ضرور پڑھتا ہے. محفل نکاح میں ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، ایک نئے رشتے کی بنیاد پڑتی ہے. اسی طریقے سے انسانیت کا آغاز بھی میرے بھائیوں اسی طریقے سے ہوا تھا. جس طرح سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی اجنبی تھے، ایک دوسرے سے آشنا ہونے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، انسانیت کا آغاز بالکل اسی طریقے سے ہوا تھا، ایک مرد اور ایک عورت سے. اسی مناسبت سے رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. ایک نیا رشتہ وجود میں آ رہا ہے، ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے، ایک نیا کنبہ وجود میں آ رہا ہے، تو تلقین کی جا رہی ہے دونوں طرف ان کو کہ زندگی میں تم سے تمہاری جو بھی رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کے تقاضے کو تمہیں نبھا کر چلنا پڑے گا. اور اے اللہ کے بندو، مومن وہ ہوتا ہے جو زندگی میں رشتوں کو نبھا کر چلنے والا ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو زندگی میں رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو رشتے کے تقاضے کو نبھا کر چلنے والا ہوتا ہے. ہماری شریعت ہمیں تعلیم دیتی ہے، ہماری شریعت ہمیں رشتہ داری کی عظمت سکھاتی ہے. ہمارا ایمان ہمیں تلقین کرتا ہے کہ اے میرے بندو، زندگی میں تم سے جو بھی رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کے تقاضے کو تمہیں پورا کرنا پڑے گا. اور میرے بھائیوں، صرف یہی نہیں، اہل ایمان کا تعارف اللہ رب العالمین نے اس حیثیت سے کروایا ہے. مومن کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ ایمان والے کون ہیں؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے ایک آیت کریمہ کے اندر وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ. کہا مومن وہ ہیں، اللہ کے بندے وہ ہیں، ایمان والے وہ ہیں جو زندگی میں رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں. مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو جوڑنے کا رب العالمین نے انہیں آرڈر دیا ہے، جن رشتوں کو جوڑنے کا رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے، وہ زندگی میں رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں. صرف یہی نہیں، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، وہ اس دنیا کے اندر رشتہ داری کو جوڑتے بھی ہیں اور رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور کل حشر کی عدالت میں رب العالمین کی ملاقات سے بھی ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور کل حشر کی عدالت میں برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اس روئے زمین پر رشتوں کو جوڑا کرتے ہیں، جن رشتوں کو جوڑنے کا رب العالمین نے انہیں حکم دیا ہے. اور حضرات گرامی، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں میں دراڑیں پیدا کرنے والا، رشتوں کو کاٹنے والا، رشتوں میں نفرت کی بیج ڈالنے والا، ایسے انسانوں کو رب العالمین نے فساد فی الارض سے تعبیر کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فساد فی الارض کی رب العالمین نے بہت بڑی مذمت کی ہے. ایک آیت کریمہ کے اندر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. رب العالمین فرماتا ہے بد کردار انسانوں سے مخاطب ہو کر کے، منافقوں سے مخاطب ہو کر کے، کافروں سے مخاطب ہو کر کے کہ تم سے تو یہی امید ہے اگر تمہیں زمین کے اندر صاحب اختیار ہو جاؤ گے، اگر تم زمین کے اندر اقتدار تمہیں مل جائے گا تو تم کیا کرو گے؟ رب العالمین آگے جواب دیتا ہے تو تم فساد مچاؤ گے. کیسے فساد مچاؤ گے؟ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اپنے رشتوں کو کاٹ کر کے تم فساد مچاؤ گے. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ،
ایسے لوگوں پر رب العالمین کی لعنتیں ہیں جو اس روئے زمین پر رشتوں کو توڑا کرتے ہیں، رشتوں میں درائے ڈالتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں، رشتوں میں نفرت کی بیج ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر رب العالمین کی لعنت میرے بھائیوں۔ اور حضرات گرامی، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر رشتوں کا خیال کیا، کس قدر صلہ رحمی کا اہتمام کیا۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر صلہ رحمی کا پاس و رحاب رکھتے تھے۔ جب قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے نبی، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دیجیے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسلام کی دعوت لے کر کے اپنے خاندان والوں کو نصیحت کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر کے سارے لوگوں سے خطاب کیا اور نصیحت کی۔ یا بنی نو، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد شمس، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد ہاشم، سارے خاندان والوں کا نام لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا۔ کیا خطاب کیا، کیا نصیحت کی؟ انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اے میرے خاندان کے لوگوں، تم ایمان لے آؤ، تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ ایمان لاؤ، رب العالمین کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچا دے گا۔ اگرچہ میں اللہ کا چہیتا رسول ہوں، اگرچہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن کل قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسے خطاب کر رہے ہیں؟ اپنے قریبی رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں۔ اور اس خطاب کے آخر میں جو جملہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لسان نبوت سے صادر ہوا، میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے اور ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر ان لکم رحم انساب الوهاب البنانی، اے میرے خاندان کے لوگوں، تم ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ لیکن اگر تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میری دنیا کے اندر تم سے جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کے تقاضے کو میں نبھاتا چلوں گا۔ اللہ اکبر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لیکن میری دنیا میں تم سے جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کے تقاضے کو میں نبھاتا چلوں گا۔ اور میرے بھائیوں، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کا کتنا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے کفار مکہ پر 60 سالی مسلط ہو گئی، مکے والے بھکمری کے شکار ہو گئے، مکے والوں پر 60 سالی مسلط ہو گئی نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے۔ ابو سفیان، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار، اور اس وقت ایمان نہیں لایا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن۔ اور جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کیا کہتا ہے؟ اسألک باللہ والرحیم، اے محمد میں سب سے پہلے تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے بعد میری اور اے محمد تمہاری جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا حوالہ دے کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے یہ مکے والے سے 60 سالی دور ہو جائے، مکے والوں سے بھوک مری چھٹ جائے۔ ذرا تصور کریں میرے بھائیوں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صلہ رحمی کا اہتمام کرتے، کس قدر انہیں رشتہ داری کا لحاظ تھا۔ حضرات گرامی، ہماری شریعت کہتی ہے ہمارا رشتہ دار اگرچہ کافر ہے، ہمارا رشتہ دار اگرچہ مشرک ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کی اطاعت نہیں ہوگی، دین کے معاملے میں اس کی پیروی نہیں ہوگی، توحید اور شرک کے معاملے میں کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، جو رشتہ داری کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں وہ رشتہ داری برقرار رہیں گے، اس رشتہ داری کے تقاضے کو ہمیں نبھا کر چلنا پڑے گا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ان کی والدہ آتی ہیں
اور ان کی والدہ کافرہ ہیں، مشرکہ ہیں، فوراً اللہ کے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال کرنے کے لیے جاتی ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، میری ماں آئی ہے، وہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کروں؟ کیا میں اپنی ماں کے ساتھ رشتہ داری کا لحاظ رکھوں؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلو مکی، اے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا، اگرچہ تمہاری ماں کافرہ مشرکہ ہے، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، جاؤ اپنی ماں کے ساتھ رشتہ داری کا لحاظ کرو۔ حضرات گرامی، قرآن مجید میں یہ مضمون کتنے مقامات پر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی اپنے والدین کے ساتھ کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وَلَكِنْ وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگرچہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو ہمارا اپنے ماں کے ساتھ رشتہ ہے، اس رشتے کے تقاضے کو ہمیں نبھا کر چلنا پڑے گا۔ اور میرے بھائیوں، یہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو شخص اس روئے زمین پر رشتوں کو جوڑا کرتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں اس سے قریب ہوتی ہیں، اور جو ان رشتوں کو توڑتا ہے، رب العالمین کی رحمتیں ان سے منہ پھیر لیتی ہے۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کی تو رشتہ داری نے کہا، الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ رشتہ داری نے کہا جو مجھ سے جڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے جڑ جائے، اور جو مجھے توڑے یعنی رشتہ داری کو توڑے، اللہ کی رحمت اس سے منہ پھیر لیتی ہے۔ پتہ چلا اس حدیث مبارکہ سے کہ ایسے انسان سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے جو اس روئے زمین پر رشتوں کو توڑا کرتے ہیں۔ اور حضرات گرامی، یہ رشتہ داری دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام مکہ سے مدینہ پہلی پہل آئے تو میں دیکھنے کے لیے گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا ہے۔ اس وقت وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا جملہ فرمایا، جو پہلا سنٹنس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی، وہ پیاری حدیث تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگوں، ایک دوسرے کو سلام کیا کریں، جانتے ہو تو بھی سلام کرو، نہیں جانتے ہو تو بھی سلام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، غریبوں کو، مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو کھانا کھلاؤ۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کو نبھاؤ، رشتہ داری کو جوڑو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، تم جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کریمہ، اس حدیث سے پتہ چلا کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کرنا دخول جنت کا میرے بھائیوں بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، اس بات کو جان لیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے، کام کرنے کی جگہ ہے، دار الجزا نہیں ہے، بدلے کا دن نہیں ہے، بدلے کا دن قیامت کے دن حشر کی عدالت۔ لیکن اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں کہ اس گناہ کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر انہیں ضرور دے گا۔ پہلا گناہ ظلم ہے، میرے بھائی یاد رکھو، ظلم خواہ کسی بھی قسم کا ہو، ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے بچا کرو۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو میرے بھائیوں، کیونکہ ظلم کرنے والا کا قیامت کے دن اندھیروں ہی اندھیروں میں ہوگا، تاریکی ہی تاریکیوں میں ہوگا۔ اور دوسرا گناہ رشتہ داری کو توڑنے والا۔ اللہ اکبر، آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو رشتوں کو تھوڑی تھوڑی سی بات پر توڑ دیتے ہیں، ان کے یہاں آنا جانا بالکل بند، ختم۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ رشتہ داری کو توڑنے والے کو اس دنیا کے اندر سزا مل کے رہے گی۔ یہ اور بات ہے اگر وہ اپنے گناہ پر نادم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے آخرت کے عذاب سے بچے، ورنہ اگر وہی روش رہی، وہی طریقہ رہا تو دنیاوی عذاب کے ساتھ ساتھ آخرت
آخرت کے عذاب سے نہ بچ پائے گا۔ اور اللہ کے بندو، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ایک پیغام دیا ہے، جو تعلیم دی ہے، جو نصیحت کی ہے کہ اپنے خاندان والوں کے حسب نسب کو جانا کرو، اپنے رشتہ داری کو جانا کرو۔ تعلم من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے حسب نسب کو جان لیا کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم اپنے رشتہ دار والوں کے ساتھ صلہ رحمی بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکو۔ آج ہمیں معلوم ہے کہ بھائی ہمارا کتنا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے۔ ہماری ماں ہے، ہماری ماں سے جڑنے والا رشتہ کون، کس سے کیا کیا رشتہ ہے، اس رشتے کو جان لیا کرو۔ ہمارے والد ہمارے باپ ہیں، ہمارے باپ سے جڑنے والا کون، کس سے کیا کیا رشتہ ہے، اس رشتے کو جان لیا کرو۔ کیوں؟ تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، جب ہم اپنے رشتہ داری کو بہترین طریقے سے جانیں گے تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا بہتر سے بہتر مظاہرہ کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، صلہ رحمی کے مظاہرے بہت زیادہ ہیں، چند ایک کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، صلہ رحمی کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے پاس آنا جانا۔ آج ہمیں اپنے خالہ کے گھر جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے، ہمیں اپنے ماموں کے گھر جانے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کے گھر سالہ سال گزر جاتے ہیں، جانے کی اسے توفیق نہیں ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے پاس آیا جایا کرو، یہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ اور صلہ رحمی کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس رشتہ دار کی عیادت کریں، کیونکہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر واجب ہونے والے حقوق میں سے ایک بنیادی حق ہے، اور دوسرے اس کی مزید یہ تاکید ہو جاتی ہے کہ ہمارا رشتہ دار ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا دوسرا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہو جائے تو ہم ان کے گھر جائیں، ان کے لیے تسلی کے دو بول کے آ جائیں، یہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے۔ اور حضرات گرامی، صلہ رحمی کا ایک اور سب سے بڑا مظاہرہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی غریب رشتہ دار ہے، اس غریب رشتہ دار کو صدقہ دیا جائے، اس غریب رشتہ دار کو زکات دیا جائے۔ آج کتنے ایسے مال والے ہیں، کتنے ایسے پیسے والے ہیں کہ وہ دنیا جہاں میں لٹائیں گے اپنے پیسے، لیکن ان کا رشتہ دار بیمار، علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ عید آ گئی، عید کی خوشیاں منانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن کتنے غلط طریقے سے ہمارے پیسے ادھر ادھر چلے جا رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے، اگر ہم جو صدقہ کریں گے کسی عام آدمی کو دیں گے تو ہم کو صرف ایک اجر ملے گا، لیکن وہی صدقہ، وہی زکات اگر ہم اپنے غریب رشتہ دار کو دیتے ہیں تو ہمیں ڈبل اجر ملے گا۔ کیوں؟ ایک عام صدقہ صدقے کا، اور دوسرا صلہ رحمی کا جو ہمارا اور اس رشتہ داری کے ساتھ ہے۔ اور میرے بھائی اس بات کو جان لیں، ہمارے جو نفلی صدقات ہوتے ہیں، ہمارے جو سالانہ واجبی زکات ہوتے ہیں، اگر ہمارے غریب رشتہ دار ہیں، سب سے زیادہ مستحق وہ ہمارے غریب رشتہ دار ہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک بات اور جان لیں کہ ایسے غریب رشتہ دار کو صدقہ دینا جو ہم سے زیادہ جلتا ہو، ہم سے نفرت کرتا ہو، ہم سے دشمنی کرتا ہو، ہم سے عداوت رکھتا ہو، ہم سے بغاوت رکھتا ہو، ایسے غریب رشتہ دار کو صدقہ دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصدقۃ بالرحم المتعشر، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو ایسے غریب رشتہ دار کو دیا جائے جو ہم سے جاننے والا ہو، ہم سے نفرت بانٹنے والا ہو۔ یہ صلہ رحمی کا میرے بھائیوں سب سے بڑا مظاہرہ۔ اور صلہ رحمی کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار قبر پرست ہے، بدعتی ہے، بے نمازی ہے، تو ہم یہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، اس کے قبر پرستی کا حوالہ دے کر کے، اس کے بے دین ہونے کا، اس کے بے نمازی ہونے کا کہہ کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ ارے میرے بھائیوں، اگر الگ ہو جاؤ گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آسمان سے وہی آنے والی وہی نے یہ پیغام دیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اسلام کی دعوت لے کر کے اپنے رشتہ داروں کے پاس گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، صلہ رحمی کا یہ سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا کوئی غریب
کوئی رشتہ دار بدعتی ہے، قبر پرست ہے، مشرک ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یہ رشتہ داری بہت ہی قریب کا ذریعہ ہے تاکہ ہم ان کا اصلاح کر سکیں، انہیں راہ راست پر لانا یہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اور حضرات گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم سب اکثر دو رشتہ داری کا زیادہ خیال کرتے ہیں، ایک ددیالی رشتہ اور ایک ننیالی رشتہ، اور ایک رشتہ جو ہے وہ جوانی کے بعد آتی ہے، جو اکثر طریقے سے شادی کرنے کے بعد جسے ہم سسرالی رشتہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیو، آج ہمارے معاشرے کا اتنا گندا سوچ ہے کہ داماد یہ سمجھتا ہے یہ میرے سسرال والے، انہیں میرے آگے غلامی کرنا ہے، یہ میرے نوکر ہیں، میں جیسے چاہوں سلوک کروں، جیسے چاہے سلوک کروں، انہیں اٹھ تک نہیں کرنا ہے، انہیں میرے قدم کے آگے جھکنا ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سسرالی رشتے کا کس قدر اہتمام کیا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اہتمام کیا۔ غزوہ بنو المصطلق آپ لوگوں کو معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے مسلمانوں کی جنگ ہوئی، غزوہ بنو المصطلق سے، اس کا سردار حارث تھا، مسلمانوں کی فتح ہوئی، بہت سارے قیدی مسلمانوں کے حصے میں آئے، ان میں سے حضرت جویریہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی کے حصے میں آئی، بہت غور سنیے گا، ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ اس کے بعد جویریہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی ہیں اور سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، حارث کی بیٹی ہوں، مجھے آزاد کرا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو آپشن دیا، ایک آپشن کہ میں وہ مال دیتا ہوں جس صحابی کے پاس آپ قید میں ہو، جاؤ وہ مال دے کر کے آزاد ہو جاؤ اور اپنی گھر چلے جاؤ، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں خود وہ مال دیتا ہوں، مال دے کر کے تمہیں آزاد کرتا ہوں اور تمہیں اپنی زوجیت کا شرف بخشتا ہوں۔ جویریہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب مجھے دوسرا آپشن منظور ہے، آپ خود آزاد کرائیے اور مجھے اپنی زوجیت کا شرف بخشیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زوجیت کا شرف بخشا، اور یہ خبر مدینے کے اندر مشہور ہو گئی کہ جویریہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بن گئی ہیں۔ جتنے قیدی صحابہ کے پاس تھے، غزوہ بنو المصطلق کے جتنے قیدی تھے صحابیوں کے پاس، سارے صحابیوں نے یہ کہہ کر آزاد کر دیا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو بنو المصطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہو گئے۔ اللہ اکبر، دیکھو صحابہ کرام نے کس قدر رشتہ داری کو نبھایا، کس قدر سسرالی رشتے کا اہتمام کیا کہ جتنے قیدی تھے، جتنے غلام تھے، بنو المصطلق کے سارے کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، صرف یہ کہہ کر کے کہ بنو المصطلق اب تو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرالی رشتہ دار ہے۔ اور خود ام المومنین مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کو اتنا باعث خیر و برکت نہیں پایا جتنا جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قوم کے لیے باعث خیر و برکت ہوئی۔ ایک جویریہ کی وجہ سے بنو المصطلق کے سارے قیدی آزاد ہو گئے، اور آزاد کیا ہوئے؟ صحابہ کرام کے کردار سے، صحابہ کرام کے اخلاق سے متاثر ہو کر بنو المصطلق کے سارے لوگ اسلام لے آئے، ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر، یہ کردار تھا میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا، کہ سسرالی رشتے کا کس قدر اہتمام۔ حضرات گرامی، رشتہ داری چاہے جس جانب سے بھی جوڑتی ہو، وہ رشتہ داری بہت اہم ہوتی ہے، بہت عظیم ہوتی ہے۔ آج ہمارا خاندان نفرت کی آگ میں چلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری شریعت کے مطابق اتنی قربتیں ہونی چاہیے، اتنی نزدیکیاں ہونی چاہیے کہ الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ جو ہے وہ ایک دوسری ماں ہے، لہذا بہنجوں اور بہنجیوں کو چاہیے کہ اپنی خالہ کے ساتھ اس طریقے سے برتاؤ کرے جس طریقے سے اپنی ماں کے ساتھ کرتی ہے، اور خالہ کو بھی چاہیے کہ اپنی بہنجوں اور بہنجیوں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جس طریقے سے ایک ماں اپنی بچیوں کے ساتھ کرتی ہے۔ اور اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام الرجل سن ابی، چچا جو ہے وہ باپ ہے، ایک دوسرا باپ ہے، لہذا بھتیجوں اور بھتیجوں کو چاہیے کہ وہ چچا کے ساتھ
باپ جیسا تعلق کرے، باپ جیسا برتاؤ کرے، اور چچا کو بھی چاہیے کہ اپنے بھتیجوں اور بھتیجیوں پر باپ جیسا مشفقانہ برتاؤ کرے۔ میرے بھائیوں، اس بات کا خیال رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کو مکمل طور سے نبھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد یہی کردار تھا۔ آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب تمام لوگوں کو رشتہ داری کے جتنے چھوٹے بڑے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو مکمل طریقے سے کما حق ہو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔